تاکید کے لیے قسم، وضاحت کے لیے مثال، عبرت کے لیے قصہ. یہ 16 ہو گئے. 4 اس کے ساتھ یہ اور لگتے ہیں: تسلی، تشجیع، اور الختم علی القلب والربط علی القلب. تسلی، صلی یصلی تسلیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے صلاح، یعنی اس کو اس کا غم زائل کیا. تو کبھی داعی حق کا دل تنگ ہو جاتے ہیں نا، باتوں اعتراضات سے، باتوں سے، انکار سے اور الزامات سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ داعی حق کو تسلی دیتے ہیں. تسلی کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ غم زائل کرنے پر دلالت کرنے والی آیتیں، اس کو تسلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھو آپ لوگ نکالے سورہ یونس میں 1-2 مثالیں اس کی بتا دیتا ہوں. سورہ یونس 11واں پارہ، سورہ یونس نکالو. یہ نکالنا بہت لازمی ہے تاکہ آپ کو پھر یہ یاد رہے گا. صفحہ نمبر ہے 195، 16 17 میں، اور آیت نمبر ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 65 نمبر آیت ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پیغمبر آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے، آپ کو غمگین نہ کرے. تو قرآن کریم میں یہ قاعدہ ہے کہ کچھ اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مقولہ محذوف ہوتا ہے. یہ آگے ان العزت للہ جمیعا، یہ مقولہ نہیں ہے. پیغمبر آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے کہ بے شک عزت اللہ کے لیے ساری کی ساری. یہ غم میں ڈالنے والی بات ہے نہیں، مقولہ محذوف ہے. اس کو کہتے ہیں حذف عموم، حذف برائے عموم، یعنی اتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حذف کی اس کو. ہر قول کا مقولہ مذکور نہیں ہوتا ہے. حذف للعموم. ولا يحزنك قولهم انت شاعر، انت کاہن، کاذب، ساحر، مجنون، یہ ساری باتیں ہیں. بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یا اس لیے یہاں وقف لازم ہوتا ہے. دیکھو یہاں لکھا ہے نا وقف لازم ہے. ادھر اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ یہ آگے پھر مقولہ بن جائے گا اور معنی غلط ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کریم میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں وقف لازم ہوتا ہے. یہ اوقاف کا جو علم ہے ویسے نہیں ہے کہ آپ پڑھتے جائے. وقف جہاں پر لازم ہوتا ہے وہاں اگر آپ وقف نہ کریں تو معنی میں تبدیلی آتی ہے. کبھی کہتے ہیں یقولون شاعر ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، کبھی اشر کہتے ہیں. اور قرآن کریم کو اساطیر الاولین کہتے ہیں. لساحر مبین، لسحر مبین. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا اہذا الذی بعث اللہ رسولا. اس سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ تو آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ غم نہ کرے
اس سے آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی. کیوں؟ ان العزت للہ جميعا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دین کے لیے اللہ کے پیغام پہنچانے میں جو آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ہاں، کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے. یہ عزت ہے. دین کی وجہ سے اللہ کے پیغام کی وجہ سے کوئی آپ کی بے عزتی کرے، یہ تو عزت ہے. تو پیغمبر معزز ہے، اس کی ساتھی معزز ہے، مذاق اڑانے والی تباہ و برباد ہو گئے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہی اللہ السمیع ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے. یہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ العلیم، ان کے حال پر واقف ہے، لہذا آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں. دیکھو یہ تسلی ہے. اس طرح کی آیت آئے گی. یہ اس وقت پیغمبر کے لیے تسلی تھی، اب ہر داعی حق کے لیے کیا ہے؟ تسلی. 7واں پارہ نکالو، سورہ انعام. جو آدمی، جو داعی حق قرآن کریم سے ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے میں کون سے مرحلے میں ہوئی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ہار نہیں مانتا ہے. اور جو قرآن سے ٹریننگ یافتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک بات سن کے کام چھوڑ دیتا ہے. اچھا، یہ 7واں پارہ سورہ انعام، صفحہ نمبر ہے 119، 16 میں 34. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. یہاں بھی مقولہ حذف ہے. کیا کہتے ہیں؟ یقولون کثیرا. ہاں، فإنهم لا يكذبونك، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. آپ کو تو صادق اور امین کہتے رہے 40 سال تک. ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، توحید نہیں مانتے ہیں، اللہ کی توحید کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہاں، اب اللہ دیکھو تسلی دے رہا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً جھٹلائے گئے بہت سارے بڑے بڑے پیغمبر آپ سے پہلے. رسول جمع مکسر، تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی رسل کثیر ذوی عدد کثیر، الرسل العظام، بڑے بڑے پیغمبر بڑی تعداد میں جھٹلائے گئے آپ سے پہلے. تو ان پیغمبروں نے کیا کیا؟ فصبروا علی ما کذبوا، تکذیب پر صبر کیا. وَأُوذُوا، ان کو اذیتیں دی گئی. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. تو آپ بھی صبر کریں گے، آپ کے پاس بھی ہماری مدد آئے گی. کیوں؟ لا مبدل لکلمات اللہ، ہمارے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو فیصلے ان پیغمبروں کے لیے تھے وہ آپ کے لیے بھی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور انبیاء علیہ السلام کے خبریں آپ کے پاس آ چکی ہے. دیکھو ایک سوال، آپ کہیں گے کہ اس میں کیا تسلی ہے؟
قد نعلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کر رہی ہے. تو ہمارے استاذ اس کے لیے ایک مثال پیش کرتے تھے. لیلا مجنون کا قصہ سنا ہے؟ لیلا مجنون. اچھا. ایک مرتبہ مجنون کو لوگ مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کوئی پتھر پھینک رہے تھے، کوئی آوازیں کس رہے تھے. تو اوپر سے لیلا جان کی، اور لیلا کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو مجنون کہنے لگا کہ لیلا کو پتہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، بس سارا غم ختم ہو گیا. تو اس میں کتنی بڑی تسلی ہے نا کہ پیغمبر ہمیں معلوم ہے یہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں اللہ کے رسول کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے. ہاں، سورہ یاسین نکالو. سورہ یاسین 22 پارے میں شروع ہوتا ہے اور 23 میں پھر ختم ہوتا ہے. سورہ یاسین کے بالکل آخر میں صفحہ 402 یہاں بھی ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. دیکھو یہاں بھی وقف لازم لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ اِنَّا نَعْلَمُ یہ مقولہ نہیں ہے. پیغمبر آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے. ہم جانتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، تو یہ غم میں ڈالنے والی بات ہے نہیں، مقولہ محذوف ہے. یہاں بھی یہ کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ تسلی ہے. تو تسلی کی اس طرح مختلف تعبیرات ہوتی ہے قرآن کریم میں. تو یہ داعی حق کا دل جب تنگ ہوتا ہے تو اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی بیان کرتے ہیں. دوسرا عنوان ہوتا ہے تشجیع. تشجیع کا معنی بہادری، بہادر بنانا. ایسی باتیں کہ جس سے انسان کے اندر کیا ہو جائے، بہادری پیدا ہو جائے، بزدلی ختم ہو جائے. داعی حق کے اندر اور عالم کے اندر اگر بزدلی ہے تو وہ حق بیان نہیں کر سکتا ہے. دو مثالیں بتاتا ہوں. 90 پارے کا آخر نکالو. اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں کی، انبیاء علیہ السلام کی کمزور ساتھیوں کی بہادری بیان کرتے ہیں، تشجیع کہتے ہیں اس کو. 9واں پارہ، 8ویں پارے کے اختتام، 9ویں پارے سے پہلے 8واں پارہ جب ختم ہوتا ہے، سورۃ اعراف. قوم صالح علیہ السلام کے کمزور مسلمانوں کی بہادری. صفحہ نمبر 145 16 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. صالح علیہ السلام کی دعوت جب اختتام کو پہنچی تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں. ایک باثر لوگ ہوتے ہیں، چودھری طرز کے، بالدار، باثر، عہدے منصب والا. اور ایک ہوتا ہے ان کی تابعدار، پیروکار، غریب لوگ. تو قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا، قوم صالح کے بڑے بننے والے لوگوں نے کمزور لوگوں سے کہا. کون سے کمزوروں سے؟ لمن آمن منہم، جنہوں نے ایمان لے کر آیا تھا. کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یہ مانتے ہو کہ صالح رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟ مانتے ہو؟ اب دیکھو ان کی بہادری دیکھو. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، کہنے لگے صالح تو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں،
انا مؤمنون بما ارسل به، جو پیغام وہ لے کر آئے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اب دیکھو بڑے چودھری ٹائپ کے لوگوں نے کیا کہا، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کے انکار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو کمزور ہے لیکن بات کمزور نہیں کی، کہ سالے جو کچھ وہ لے کر آئے ہم مانتے ہیں۔ ہاں 16واں پارہ کھولو، سورہ طٰہٰ، سحرہ فرعون، فرعون کی تدبیر جب الٹی ہو گئی، صفحہ نمبر 285، اور جادوگر سجدے میں گر گئے، اُلقی السحرۃ سجدا، اور اعلان کیا انہوں نے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اعلان کیا۔ آیت نمبر نکالی، آیت نکالا کرو بھائی، 70 70۔ اب فرعون کی دھمکی، فرعون ایسا نہیں تھا صرف دھمکی دیتا تھا، جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا۔ قال آمنتم، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب اس کے مقابلے میں جادوگر کمزور ہے اور چند منٹوں کے مسلمان ہے، ابھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور ایمان یقین ان کا اتنا مضبوط۔ تو فرعون کو جواب دے رہے، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہنے لگے ہم ہرگز آپ کو ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے حق کے۔ والذی فطرنا، قسم اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فاقض ما انت قاض افعل ما انت فاعل، کرو جو آپ کو کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کے فیصلہ تو دنیا میں چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ مار دو گے نا۔ اب دیکھو ایمان کی تاکید دیکھو، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ ایک ضابطہ اپنے پاس لکھو کہ ایمان میں تاکید اور عمل میں تواضع، ایمان میں تاکید عمل میں تواضع۔ دیکھو ان کس کے لیے آتا ہے بھائی؟ تاکید کے لیے۔ دیکھو ایمان میں تاکید کر رہے، بے شک ہم نے ایمان لایا، ہمارے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں ہم گناہگار ہیں، لیغفر لنا خطایانا، گناہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اچھا ابھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عمل میں تکبر کرتے ہیں، ایمان میں تواضع دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ایمان نہیں بنا، ہمارا کیا ایمان ہوگا، ہمارا کیا ایمان۔ بھائی آپ کا ایمان اگر کمزور ہے تو پھر تو مسئلہ ہی خراب ہے۔ ایسا نہیں بولو، بولو ایمان ہمارا پکا ہے، عمل کمزور ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں سے یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ایمان میں تاکید، عمل میں تواضع۔ جی میں گناہگار ہوں لیکن میں پکا مومن موحد ہوں، میرے عقیدے میں ذرہ برابر فرق نہیں، اور عمل ہمارا کمزور ہے۔ ہاں دیکھو فرعون کو کیا کہہ رہے، فقض ما انت قاض، کر گزر جو کر سکتے ہو، کرو جو، آپ کا حکم دنیا میں چلتا ہے، اور ہم نے ایمان لایا، ایمان کا تاکید کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، انا آمنا، صاحب یاسین نے بھی کہا تھا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ تو اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں کے ذکر کر کے
کیا کر رہے؟ تشجیع، تشجیع۔ قرآن انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ الختم علی القلب، دل پر مہر لگانا۔ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ آپ نکالیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، کیا ترجمہ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ ساتھ میں یہ لگانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان کی دلوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں، ختم، طبع، ران، اکنہ اور غلف۔ قالوا قلوبنا فی اکنۃ قلوبنا غلف بل ران علی قلوبہم اکنۃ قلوب اکنۃ، سورہ سجدہ میں۔ جب ایک آدمی کے اندر عناد ہوتا ہے، عناد داعی حق کے ساتھ حق کو ٹکراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے اسباب قرآن میں بیان ہوتا ہے، تو حق قبول کرنے کی صلاحیت اس سے کیا ہو جاتی؟ ختم، چھین لی جاتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا جاتا ہے ختم سے، ختم علی القلب۔ لیکن اسباب انسان خود فراہم کرتا ہے۔ اللہ خالق ہے، بندہ کاسب ہے۔ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے درجہ خلق میں اور بندہ کسب میں۔ تو اس لیے دیکھو میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان پر، ان کی دلوں پر ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ اور دلیل وہ سورۃ النساء، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، دیکھو وہاں سبب ذکر ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ دیکھو مثال، ایک آدمی ایک گھوڑے پہ سوار، سرکش گھوڑے پر سوار ہو گیا، اس کو اختیار ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس کے پاس اختیار ہے کہ گھوڑا آرام سے چلائے یا تیز چلائے، لیکن اس نے گھوڑے کو ایڑی دی اور گھوڑا کود گیا، اب لگام چھوٹ گیا، اب گھوڑا جہاں بھی اس کو پھینک دے۔ اس لیے انسان کے پاس اختیار ہے کہ حق قبول کرے نہ کرے، گناہ کرے نہ کرے، لیکن یہ کی ہے اس نے، کرنے کے بعد اس کے بعد اختیار ہے کہ یہ اس کو چھوڑے، لیکن یہ نہیں چھوڑ رہے، کرتا جا رہے کرتا جا رہے کرتا جا رہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، لا یعرف معروفا، معروف اس کو معروف نظر نہیں آتے، منکر منکر۔ اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ کسی ناجائز حرام صورت کو نہ دیکھے، لیکن اس نے دیکھ لیا، پھر اختیار ہے کہ یہ نظر پھیر لے، لیکن یہ دیکھتا چلا گیا دیکھتا چلا گیا دیکھتا چلا گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ عاشق ہو گیا، پاگل ہو گیا، اب یہ اختیار میں نہیں۔ تو انسان خود گمراہی کی طرف جاتا ہے نا، کبھی اس کے ساتھ اسباب ذکر ہوتا ہے، کبھی اسباب ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ سبب ذکر کریں گے۔ 24واں پارہ نکالو، وہاں بھی سبب ذکر ہے۔ 24واں پارہ سورۃ المومن، صفحہ نمبر 425، سورہ مومن۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، آیت نمبر 35۔ دیکھو یہاں سبب ذکر ہو رہا ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو مجادلہ کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کی جو ان کے پاس آئی، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بڑے غصے کی بات ہے اللہ کے ہاں بھی، ایمان والوں کے ہاں بھی۔ کذالک، یہ کذالک تعلیل کے لیے آتا ہے، تعلیل ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتا ہے،
لوگ کہتے ہیں اسی طرح، نہیں، یہ معنی غلط ہے. کذالک قرآن میں 4 معنوں کے لیے آتا ہے، پھر میں بتاؤں گا. اس میں ایک تعلیل بھی ہے. کذالک اسی وجہ سے، اسی مجادلہ فی آیات اللہ کی وجہ سے، یتبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، علی کل قلب متکبر جبار، ہر ظالم متکبر کے دل پر. دیکھو، مجادلہ فی آیات اللہ اور ظلم اور تکبر، یہ اسباب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اچھا، یہ بھی آپ کے سامنے قرآن کریم میں آئے گا، تو اس کا مطلب آپ کو آئے گا انشاءاللہ. اب چوتھے نمبر پر ہے الربط علی القلب. یہ قرآن میں 2 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کبھی داعی حق ایسے خطرناک موڑ پر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شکست کھا جائے، پیچھے ہو جائے، سامنے بڑا ظلم ہوتا ہے، خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے. تو ختم علی القلب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ الربط علی القلب. اس کے ایک مثال ہے سورۃ کہف میں، اصحاب کہف کے واقعہ میں. سورہ کہف کتنے خطرناک موڑوں پر تھے نا. اللہ اکبر. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے وہ. سورۃ کہف کا صفحہ نمبر 2، آیت نمبر 13-14. آگے پھر انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے. جوان آدمی حق بات کو سمجھتا ہے اور خلاف بھی کر سکتا ہے. یہ ایمان کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے نا، توحید اور شرک سے بیزار ہو کر. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی توفیق اور بڑھا دی. بادشاہ نے ان کو طلب کیا، بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے. بڑا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا. بادشاہ کے سامنے یہ پیش ہو گئے. قرآن کریم نے ان کے انٹرویو ذکر کی. بادشاہ، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا کوئی آسان کام ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. ربط علی القلب، کیونکہ خطرناک موڑ پڑتے ہیں نا، ہو سکتے دھمکی سے متاثر ہو جائے، ایمان سے پھر جائے. لیکن اللہ نے دل کو مضبوط کیا. کب؟ اس قاموا، جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب انٹرویو شروع ہو گئی. بادشاہ نے کہا فمن ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض. جواب. دوسرا سوال، تم ہمارے الہہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ نے کہا لن ندعو من دونه الہا. تیسرا سوال، بادشاہ نے کہا کیوں؟ قال لقد قلنا اذا شططا. بادشاہ نے کہا پوری قوم کر رہی ہے، تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین. قوم کے بعد دلیل کیا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. ہاں، تو دیکھو بادشاہ انٹرویو لے رہے اور صحیح جواب دے رہے. دل کس نے مضبوط کیا؟ اللہ نے مضبوط کیا. دوسری جگہ یہ لفظ سورۃ قصص میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں. 20واں پارہ سورہ قصص کا پہلا صفحہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا نا، اس بچے کو دریا میں ڈالو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
ڈال دیا. بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا. فرعون نے کہا یہ مارو. قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. کہتے ہیں نا انسان کو بری بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. فرعون کے بیوی نے کہا قرة عین لی ولک، تو اللہ نے بنا دیا. فرعون نے کہا تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری نہیں ہے، تو اس کو ہدایت نہیں ملی. کہتے ہیں انسان کو بری بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. جس نے کہا قرۃ عین لی ولک تو اس کو اللہ نے ایمان دے دیا. اب دیکھو ماں ہے نا، آخر بچہ وہاں پہنچ گیا، اللہ کی وادی پر تو یقین ہے، لیکن انسان ہے نا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ہر چیز سے خالی ہو گیا سوائے غم موسیٰ کے. دیکھو یا قلب ام موسیٰ نہیں کہا، قلب اور فؤاد میں فرق ہے. تو فؤاد میں جذبہ ہوتا ہے. ان کادت لتبدی بھی، بے شک قریب تھا کہ وہ اظہار کر لیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے. لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، ہم نے مضبوط کیا. لتکون من المؤمنین، تاکہ اللہ کے وعدوں پر وہ اس کا یقین پختہ ہو جائے. لتکون من المؤمنین. تو جب ایک آدمی حق پر ہوتا ہے وہ ظالم سے کے سامنے بھی جا کر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر لیتا ہے. تو یہ 4 اور اصطلاحات کا تعارف ہو گیا. جب آپ قرآن میں تدبر کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی.